آج 12 ربیع الاول کا دن پاکستان میں خیر و عافیت سے گزر گیا۔ آپ سے چند ایک باتیں شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان کی ولادت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان تو شاید سوئیاں کھانے اور گوشت کھانے کو عید سمجھتے ہیں۔ بقایا کردار میں، عمل میں، افعال میں کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی عکاسی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ شاید اس پر تھوڑے رنجیدہ بھی ہو جائیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو جائیں، کیونکہ سب جو ہے وہ صرف کہنے کی حد تک جوش اور جذبے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پتلی گلی سے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے جو کچھ فرمایا، جیسے کیا اور تھوڑے سے عرصے کے اندر انہوں نے کر دیا، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ان کی زندگی میں یہ سب کچھ پاسبل تھا، جبکہ عرب کی حالت جب اسلام آیا تو کیا تھی، تو آج 22ویں صدی میں جب اب سب کچھ ہمارے پاس ہے، یعنی ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، معلومات ہیں، فوری طور پر لوگوں کو انفارمیشن پہنچ سکتی ہے، لیکن ہمارے کردار جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ پیچھے ہو گئے۔ تو آپ سے کچھ چند چیزیں پولیٹیکلی شیئر کرنی ہیں عید میلاد النبی کے تواسط سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، جس کا ذکر ہمارے سیاسی قائدین بھی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو بہت کرتے ہیں۔ پھر وہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ویسے ان کی یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال جانتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے جو کہ رسول پاک کے نام سے ہے، اور اس اتھارٹی کا یہ کام ہوگا کہ وہ لوگوں تک تعلیمات پہنچائے کہ اسلام کے بڑے بڑے سپوت کون سے گزرے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں جناب بہت زبردست کر رہا ہوں، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں اسلام کی تعلیمات ان کو نہیں مل رہی تھی تو پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ اپنے بچوں کو، اور خود بھی وہ ان سے کافی وفیت رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جن کو سیلاب آیا ہوا وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے بچانے والا، دنیا میں تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو ان کے بچے یہ روز سنتے ہیں کہ ان کے والدین یہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہی کوئی رستہ ہمارے لیے نکال دے، انہوں نے تو ہمیں ڈبو ہی دیا۔ یا بارش، یہ سیلاب نہیں آیا تو اس سے پہلے سب لوگ دیہات میں یہ کہتے ہیں یا اللہ تو بارش کی 2 بوندیں برسا دے، کوئی ہماری فصل اوپر ہو جائے، اتنی شدید گرمی ہے، ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہماری مدد فرما۔ اور وہ سچے دل سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر اکثر و بیشتر لوگ اس بات پر اپنا خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ رسول پاک نے کس طرح کی زندگی گزاری، تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے ایسی زندگی گزاری ہے تو ہماری مشکلات بھی اس نبی کے صدقے حل فرما۔ تو عمران خان صاحب نے شاید یہ سب بات شاید نہیں، یقینی طور پر نہیں سنی، اس لیے ان کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو شاید اسلام کی تعلیمات نہیں۔ جتنی تعلیمات پاکستان کی عام پبلک کو اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی تاریخ کے بارے میں ہے، اتنی یہ ایلیٹ کلاس اور یہ جو اقتدار کے کوریڈورز میں لوگ پھرتے ہیں ان کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں زیادہ متنفر بھی ہیں اور ان کو بڑے اچھے خوبصورت کوئی 2 من کے الفاظ سے اکثر و بیشتر یاد بھی کرتے ہیں۔ شاید عمران خان سے بھی انہی میں شامل ہیں۔ بقایا بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس کا ذکر جب کبھی آپ گلی محلے میں نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ان حکمرانوں کو کس طرح سے یاد فرماتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آج سیرت النبی کانفرنس ایک تھی تو اس پر انہوں نے اظہار خیال فرماتے ہوئے بہت لمبی گفتگو کی۔ ایمان کے حالت اور ایمان کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا، لیکن جیسے اللہ اپنی قدرت سے نظر آتا ہے
کہ کتنے سارے درخت ہیں، ان کے پتے کیسے ہیں، ان کی ٹہنیاں کیسی ہیں، کتنے پرندے ہیں، ان کے کلرز کیا ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ کس کے لیے ہیں. پھر اتنے سارے قدرت نے اور چیزیں پیدا کی ہیں. تو خدا اپنی قدرت سے دکھائی دیتے ہیں، تو انسان اپنے افعال سے پہچانا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے سیرت النبی سے لگتا ہے کچھ سیکھا نہیں ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کو کس نام سے بلاتے ہیں؟ آپ کی جتنی بھی نفرت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تو نہیں کہیں گے، ان کے جو دشمن تھے، ان دشمنوں کی اسلام کے لیے اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی ان کے جذبات تھے، وہ رسول پاک بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے تھے. تو عمران خان صاحب تو کسی کے لیے کبھی دعا گو نہیں رہے، بلکہ لوگوں کو روزانہ نت نئے ناموں سے بلاتے ہیں. پھر اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے کہ آپ گروہی اور لسانی مفادات کے لیے کام مت کریں، بلکہ کلیکٹیولی کام کریں. تو عمران خان صاحب تو گروہی کام کر رہے ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ خاص طرح کے لوگوں کو تعریف کرتے ہیں. کچھ دوسرے لوگ جو ان کے مخالف ہیں ان کی بد تعریفیں کرتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہمارے ہاں چلتی رہے گی. لیکن اس کے ساتھ آج آپ دیکھیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے جلوس تھے پچھلے سالوں کا بھی. آپ اگر ریکال کریں، سوچیں، تو آپ کو بڑے بڑے جلوس نظر آئیں گے کہ لوگ جناب عید میلاد النبی پر جلوس نکال رہے ہیں. لیکن عوام کا فلوس نکلا ہوا ہے، تو اس پر کسی کا کوئی دھیان نہیں جاتا. جو جتنا بڑا چندہ دیتا ہے وہ اتنا بڑا لٹیرا ہے. معاشرے میں آپ شاپس پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے. تو یہاں پر وہ جلسے میں آج کدھر گئے ہیں جناب بڑے سیٹ صاحب؟ وہ جی آج عید میلاد النبی کا جلوس تھا، اس میں گئے. لیکن عوام کے لیے، لوگوں کے لیے وہ کس طرح سے اپنا دھندا چلا رہے ہیں، اس پر انہیں کوئی فکر نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. پھر وہ لوگوں سے ملتے کیسے ہیں؟ جب وہ بولیں گے، گفتگو کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی جابر سخت قسم کا انسان ہے. تو اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی تو تضاد ہے. پھر تضادات سے بھری ہوئی ہے زندگی پاکستان پورے میں، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، امیر سے امیر تر کی. کہ تضادات ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ذکر کریں کہ عید میلاد النبی کے اوپر لمبی لمبی تقریریں تو سب کرتے ہیں، لیکن کتنا سیرت النبی پر وہ عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتے ہیں، ایسا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. عمران خان صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ وہ 10-12 سال میں اسلام نے دنیا پر ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اور وہ لوگ جو کچھ نہ تھے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا. تو عمران خان صاحب 26 سال ہو گئے ہیں، آپ جناب اپنا لوہا ابھی تک نہیں منوا سکیں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ 4 سال تو آپ کی حکومت رہی، آپ نے کیا کیا. تو ان کے ساتھ ایک اور ہیں جو کہ کبھی کہتے تھے جنرل ضیاء کے ساتھ بیٹھ کے کہ اسلام، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہاں اسلام کے بارے میں آگے نہ جانے کتنی لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے. تو وہ تھے نواز شریف صاحب. ان کے بھی آپ نے دیکھ لیے تضادات کس قدر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جھوٹ مت بولیے، ایک جھوٹ چھوڑ دیجئے تو بقایا سب برائیاں چھوٹ جائیں گی. تو وہ تو پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے چلے گئے. ہاں، آج وہ اپنی اس ایک جو دل کی باتیں کہہ رہے تھے اس میں فرما رہے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ. کہ امریکہ نے جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو امریکہ نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ دھماکے مت کریں، ہم آپ کو $5 ارب دیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہماری اپنی اقدار ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. تو نواز شریف صاحب وہ ٹرین ایبسلیوٹلی ناٹ کی مس ہو چکی ہے. وہ عمران خان گڈی کو اتنا اونچا اڑا چکے ہیں کہ اب آپ اپنے 5 بلین کی سٹوری کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے جتنی دفعہ مرضی ہے اڑانے کی کوشش کریں، آپ کی وہ سٹوری اڑے گی نہیں. آپ کی گڈی کو وہ ڈور نہیں ملے گی. آپ کی گڈی کنی مار مار کے زمین پر ہی دھمکے گی یا زمین پر ہی گر جائے گی.
بلکہ گر چکی ہے۔ آپ نے ٹرین مس کر دی جب نو کانفیڈنس موو چلی، وہ سارا بیانیہ جھوٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، آخر لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی سائفر ایسا نہیں تھا، پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون کون سی باتیں لیک ہوئیں اور کیا ہوا، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب جیسے 90s میں آپ کا بیانیہ چل رہا تھا، حالانکہ سارا جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن وہ چل رہا تھا کیونکہ پاکستانی پبلک ہے نا، کسی بیانیے کے پیچھے چل پڑتی ہے تو چل پڑتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر یہ پاکستانی پبلک تب کہتی تھی کوئی روک سکے تو روک لے، جیسے اب عمران خان کہتا ہے کوئی رہ گیا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی وہ سارا کچھ اسی طرح سے جھوٹ کیا، لیکن کیونکہ لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا بیانیہ چل رہا ہے، حالانکہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا پرچار وہ تڑکا لگاتے ہیں۔ کون سا وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کہ عمران خان صاحب ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دیجیے، تو بیسیکلی تڑکا ہے نا، جیسے جنرل ضیاء نے تڑکا لگایا کہ اگر آپ اسلام پسند کرتے ہیں، کتنا مذائقہ خیز ہے ریفرینڈم صدر منتخب کرنے کے لیے جو اس نے کیا، ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو میں آپ کا 5 سال کے لیے صدر ہوں۔ اب کون ایسا مسلمان پاکستان میں ہوگا جو کہے گا میں اسلام کی زندگی پسند نہیں کرتا؟ تو یہاں تو نئے نئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھیڑے گئے ہیں، ہمارے ساتھ نت نئے لٹیرے پرانی ہی چیزیں ہمیں بیچ کر چلے گئے۔ ہر دفعہ نئی نسل آتی ہے، اس کو ایک نیا خواب دکھایا جاتا ہے، نیا خواب نہیں، پرانا خواب دکھایا جاتا ہے لیکن نئے طریقے سے دکھایا جاتا ہے۔ بس اسی میں سب کچھ چل رہا ہے، تضادات ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن نعرہ جو ہے وہ طریقے لبیک والا لگانا ہے کہ نہیں ہم تو جناب بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، وہ عمران خان صاحب کی پھر بات یاد آ گئی، وہ کسی کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ کچھ 150 سال پہلے برطانیہ گیا مصر سے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے یورپ کی زندگی کیسے تھی، تو جب وہ واپس گیا تو اس نے کہا کہ میں یورپ گیا تھا، وہاں میں نے اسلام بہت دیکھا لیکن مسلمان کو نہیں دیکھا، تو جب میں مصر واپس آیا تو یہاں میں نے مسلمان بہت دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا۔ تو پاکستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، اسلام نہیں، تو اسلام لانے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، جو کہ نہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں، نہ کوئی اور اٹھا سکتے ہیں۔ بس یہ روز کی کہانیاں ہیں، آپ کو سنائیں گے، آپ زندہ باد کے نعرے لگائیے اور جناب ستہ خیراں کہہ کے سو جائیے، یہی آپ کا طریقہ کار اس ملک میں چل رہا ہے۔ تو ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ان کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔